بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ بیان 17 دسمبر 2021، جامع مسجد بنگیری ہبلی۔ قرب قیامت کی مختلف نشانیاں اور دعوت و تبلیغ کی حقانیت۔ امام و خطیب جامع مسجد بنگیری ہبلی و استاد مدرسہ عربیہ شاہد العلوم بنگیری ہبلی حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب ندوی بھٹکلی دامت برکاتہم کا جمعہ بیان۔ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ اس بیان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ضرور پہنچائیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے جس دین کو ہمیں دین اسلام بنا کر دیا ہے وہ بالکل سچا دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ دین اسلام اللہ کی طرف سے نوازا ہوا ایک بہت بڑا تحفہ ہے ہمارے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے دین اسلام کی حقانیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت کریمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور فرمایا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں اس بات سے بھی راضی ہو گیا کہ یہی تمہارا دین رہے گا، یعنی دین اسلام دین رہے گا۔ دوسری طرف اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر دین کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ رائج کیا جائے گا، یا دین کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور کے طریقے پر عمل کیا جائے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کو کبھی قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دین کے طریقے کو چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چھوڑ کر دوسروں کے دین پر عمل کرنے جائیں گے، دوسروں کے دین کو اختیار کریں گے، دوسروں کے طریقے کو اپنا دین مانیں گے، دوسروں کے رسم و رواجات کو دین محمدی سے اس کا میلاد کریں گے، تو یہ ہرگز قبول نہیں، اور اللہ اس کو ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والا بن جائے۔ دنیا میں آنکھیں کھلی ہے تو انسان کچھ بھی بول دیتا ہے۔ حقیقی زندگی انسان کی مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے، وہیں پر پتہ چلے گا کہ دنیا میں کس چیز کا اقرار کیا تھا، کس چیز کو انکار کیا تھا۔ ایک حدیث شریف ہے، اس کو میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ قیامت کے قریب کیا کیا ہوگا اگر یہ سنیں گے تو آج کے زمانے میں اس حدیث پاک کو آپ اپنی نظر دوڑا کر دیکھیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک ایک بات آج صحیح ہو رہی ہے، ایک ایک پیشن گوئی صحیح ہو رہی ہے۔ وہ پیشن گوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ ہماری اور آپ کی بات ہوتی تو شک و شبہ والی بات بن سکتی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اس لیے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تقوم الساعة حتى يجعل كتاب الله عارا، قیامت اس وقت تک برپا نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا کے رہنے والے اللہ کی کتاب کے مطابق زندگی گزارنے کو عار سمجھے۔ عار سمجھنے کا مطلب انہیں فیشن پسند ہوگا، انہیں شراب نوشی پسند ہوگی، انہیں عیاشی پسند ہوگی، قرآن کے احکامات پسند نہیں ہوں گے، قرآن پر بولنے والا پسند نہیں ہوگا، قرآن کے بارے میں بات کرنے والا پسند نہیں ہوگا، قرآن کی حقانیت کو پیش کرنے والا پسند نہیں ہوگا۔ اگر کوئی یوں کہے کہ قرآن نے اس چیز سے منع کیا ہے تو لوگ اسی کے خلاف باتیں کرنے والے ہوں گے۔
یہ قیامت کے قریب ہوگا. اب سوچو ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ ایک بستی میں ایک علاقے میں بدعت کا کام عام ہے, خرافات عام ہے, رسم و رواجات کو دین لوگوں نے بنا دیا. اگر کوئی کہنے والا عالم دین, کوئی خطیب اس بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو لوگ یوں تانا دیتے ہیں, ان کو کیا ہوا مولانا صاحب کو ہماری گلی کی باتیں کیوں بتا رہے ہیں, ان کو کیا ہوا مولانا صاحب کو ہماری بستی کی باتیں کیوں بتا رہے ہیں. قرآن کے بارے میں سننے بھی پسند نہیں کریں گے. تو یہ قیامت کی نشانی ہوگی. معمولی بات نہیں کہ حدیث میں لوگ قرآن مجید کو عار سمجھیں گے. عار یعنی عیب والی چیز سمجھیں گے, نعوذ باللہ. حالانکہ قرآن پورے لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب تھی. فیشن کو لوگ سنت سمجھیں گے اور سنت کو لوگ فیشن بنا دیں گے. نعوذ باللہ. وہ دور آئے گا کہ آ ہی گیا ہے. یہ قیامت کے قریب ہونے والے حالات. دوسری چیز فرمایا وَيَكُونُ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا. اسلام اجنبی بن جائے گا. اجنبی کا مطلب ایک آدمی دوسرے شہر کا ایک شہر میں آتا ہے, اسے یہاں کا راستہ نہیں معلوم ہوتا, یہاں کون کون سی دکانیں ہیں معلوم نہیں, یہاں کے لوگوں کا مزاج معلوم نہیں, یہاں کیا ہوتا ہے وہ بالکل اس سے پرے ہے, دور ہے. ایسے آدمی کو اسلام کے بارے میں بولا جائے گا اسلام دین, یہ بھی دین ہے, یہ بھی اسلام میں ہے. لوگ تعجب سے کریں گے اس بات کو. سچی بات بولی جائے گی یہ سب ہمارے باپ دادا کے زمانے میں لگتا, یہ قرآن میں بھی ہے, یہ اسلام میں بھی ہے, یہ بات ہوتی ہے. لوگ ایسا مذاق کرنے لگیں گے. یکون الاسلام غریبا, اسلام کو اجنبیت آ جائے گی. مطلب لوگ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کو گھٹیا سمجھیں گے. لوگ دین اسلام پر چلنے کو اور دین پر چلنے کو اور محمد کے طریقے پر چلنے کو بیکار سمجھنے لگیں گے. تو یہ ہے اسلام کے قریب ہونے کا مطلب. فرمایا حتی تبدأ الشحناء, حتی تبدأ الشحناء بین الناس, یہاں تک کہ لوگوں کے دلوں کے اندر نفرتیں جنم دینے لگیں. اور آگے فرمایا وَحَتَّى يُقْبِضُ الْعِلْمِ, علم اٹھا لیا جائے گا. علم کے اٹھا لیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو لوگوں کے دلوں کے اندر سے علم کی اہمیت ختم ہوگی. علم سے مراد دین علم, دین کا علم, علم سے مراد شریعت کی باتیں, علم سے مراد قرآن کی بات, علم سے مراد حضور کی بات, یہ سب اٹھ جائے گا. یعنی لوگ اس کو کم درجہ دینے لگے. یا یہ مطلب ہے کہ سچ بولنے والے علماء ایک ایک کر کے اس دنیا سے اٹھنے لگ جائیں گے تو علم ختم ہو جائے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جاہل لوگ خود کو دیندار سمجھنے لگیں گے, اور دو جاہل آپس میں ایک مسئلے پر لڑیں گے لیکن ان کو صحیح راستہ دکھانے والا کوئی نہیں ہوگا. اور ایک جاہل لوگوں کو دین کی باتیں جھوٹی سمجھائے گا اور وہ سامنے والا اس کو سچ سمجھ کر اسی پر عمل کرے گا. قد ضلوا واضلوا, کیا ہو جائیں گے, خود بھی گمراہ ہو جائیں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. دور آئے گا یعنی لوگ اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگیں گے. یقبض العلم, علم اٹھا لیا جائے گا. لوگ کیوں سمجھنے لگیں گے کہ میں بھی دین بہت جانتا ہوں, مجھے دین کا بہت علم ہے. لوگ یہ سمجھنے لگیں گے. جب یہ دور آئے تو سمجھ لینا قیامت قریب ہے. آگے فرمایا وَيَحْرَمُ الزَّمَانُ وَيَحْرَمَ الزَّمَانُ, زمانہ برا ہو جائے گا. زمانے کے برا ہو جانے کا مطلب یا تو ایام جلدی سے چلے جائیں گے, دن کب کیسے جا رہا ہے معلوم نہیں ہوتا, سال کیسے کب ختم ہو رہا ہے پتہ نہیں ہوتا. سال دن جلدی چلنے لگیں گے اور لوگوں کی عمریں فرمایا وَيَنْقُصُ الْعُمْرُ عُمْرُ الْبَشَرِ, اور انسانوں کی زندگی کم ہونے لگی. پہلے لوگ 60-70 سال رہتے تھے لیکن آج نوجوان اس دنیا سے جلدی چلے جا رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے, لوگوں کی عمریں ختم ہو رہی ہیں. یہ بھی قرب قیامت کی نشانی ہے, یہ قیامت کی علامتیں ہیں. نوجوان زیادہ مریں گے. یہ کیوں ہوگا, آگے فرمایا وَتَنْقُصُ السِّنُونَ وَالثَّمَرَاتِ, سال ختم ہونے لگیں گے,
والثمرات، اور قیمتیں جو ہے قیمتیں بڑھ جائیں گی، مال کم ہونے لگے گا. وَيُؤْتَمَنَ التُّهَمَاءُ وَيُؤْتَمَّ الْأُمَنَاءُ، فرمایا امانت داروں پر لوگ الزام لگائیں گے کہ یہ جھوٹا ہے. اور فرمایا وَيُصَدِّقُ الْكَاذِبُ وَيُكْذِبُ الصَّادِقُ، لوگ سچے کو جھوٹا سمجھیں گے اور جھوٹے کو سچا سمجھنے لگیں گے. لوگ دیندار آدمی کو کہیں گے کہ یہ جھوٹا ہے، بے دین کو کہیں گے کہ یہ مست آدمی ہے، یہ بڑا بڑا آدمی ہے. اس لیے کہ بے دین آدمی سود لے کے کام کرتا ہے، دیندار سود لینا پسند نہیں کرتا. یہ سب قرب قیامت میں ہونے والی چیز ہے. نہیں ہو رہا ہے؟ ایمانداری سے بتائیے، سچ بتائیے، کیا حالات ایسے نہیں ہیں؟ آدمی سچے کو جھوٹا بول رہا ہے، جھوٹے کو سچا بول رہا ہے. سچی بات بولنے والے کو کیئرلیس کیا جا رہا ہے، جھوٹ بولنے والے کو درجات دیے جا رہے ہیں. یہ سب زمانہ آ جائے تو سمجھ لینا کہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں، قیامت قریب آنے والی ہے. جھوٹ بولنے والے کو عہدہ مل رہا ہے، سچ بولنے والے کو عہدے سے خارج کیا جا رہا ہے. اس لیے تو کسی کو کرسی پیاری ہے تو کسی کو جو ہے پیسوں کی لالچ ہے، تو یہ دنیا چلنے والی ہے. جھوٹ بولنے والے کو اسٹیج پہ بٹھایا جا رہا ہے، سچ بولنے والے کو گلی چوپائے میں بھیجا جا رہا ہے. یہ جب زمانہ آنے لگے تو سمجھ لینا قیامت قریب ہے. اور آگے دیکھیے فرمایا وَيَكْسُرُ الْحَرْجِ وَيَكْسُرُ الْحَرْجِ، حرج زیادہ ہونے لگے گا. پوچھا گیا اومل حرج، حرج کیا ہے؟ قتل و غارت عام ہونے لگے. جگہ جگہ انسانوں کا قتل کرنا لوگ ایسے سمجھیں گے کہ فخر کی بات، یہ ایک شان کی بات ہے. اب حالات اٹھائیے، روزانہ کسی نہ کسی کے مارنے کی خبریں آ رہی ہیں. ہر جگہ دنگے فساد کی خبر ملے گی آپ کو، وہ بھی خصوصی طور پر مسلمانوں ہی پر نہیں ملتی ہے. یہ حدیث پاک کے جملے ہیں جو سراسر بتاتے ہیں کہ قیامت قریب ہے. اب سنبھلنے کا وقت ہے، اب سنبھلنے کا وقت ہے، اب جاگنے کا وقت ہے. اور فرمایا حَتَّى تُبْنَ الْغُرْفُ وَتَتَاوَلْ، یہاں تک کہ لوگ اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے اور اس پر فخر کرنے بھی لگیں گے. میری بلڈنگ 3 فلور کی، تیری کیا جھوپڑے میں رہنے والا. یہ الفاظ لوگوں میں عام ہوں گے. حالانکہ جھوپڑے میں رہنے والا ایک وقت کی روزی کھا کے رزق حلال پر خوش ہے. 3 فلور کی عمارتوں میں رہنے والا خود عمارتیں سود کی بنا کے کہتا ہے مجھے اللہ نے بہت ماشاءاللہ اچھی زندگی دی ہے. سود کھاتے ہو اور ماشاءاللہ بھی کہتے ہو، کیا مطلب بنا؟ لوگ اس پر فخر کریں گے. بٹی کا پیسہ کھانے کو لوگ سمجھیں گے کہ بالکل اللہ بہت اچھی زندگی دیا، کیا نہیں مست کماؤ، کیا کما رہے کیا نہیں، اس کو دیتا ہوں اس کا ڈبل دیتا ہوں، خوش ہو رہا، پیسہ زیادہ آ رہا ہوں. تو اسی یہ چیزیں جب ہونے لگی تو سمجھ لینا قیامت بالکل قریب ہے، بالکل قریب ہے. اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے لوگ اور فخر کرنے لگیں گے ایک دوسرے پہ. غریبوں کو چھوٹی نظر سے دیکھیں گے، امیروں کو اونچے درجے پر لے کر جائیں گے. اور آگے فرمایا وَحَتَّى زَوَاتَ الْأَوْلَادِ وَتَفْرَحَ الْأَوَاخِرُ، یہاں تک کہ جننے والی عورتیں کیا کرنے لگیں گی؟ بچے جننے کو عار سمجھنے لگیں گی. وَتَفْرَحُ الْأَوَاخِرُ، جس کو بچے نہیں ہوئے ہیں وہ خوش رہیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ بچے جننے والی عورتیں بچہ جننے کو عار سمجھیں گی اور جس کو بچے نہیں ہیں وہ بچہ نہ ہونے پر خوشی کا اظہار کریں گے. کیوں یہ حدیث میں یہ جملہ کیوں کہا گیا؟ میں ذرا دور اشارہ دیتا ہوں. آج کے ہمارے بچوں کے حالات دیکھیے. 18 سال کا بچہ ریپسٹ، 15 سال کی لڑکی ماں باپ کو دھوکہ دے کر بھاگ کر گئی. واقعات ہو رہے نہیں ہو رہے، ماں باپ جملے بول رہے ہیں پیدا نہیں کرتی تو کتنا اچھا ہوتا. یہ جو جملے کہیں گے تو سمجھ لینا قیامت قریب ہے. ایسے ہوا کی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی کی باتیں ہیں. جب بچے نہ ہونے پر لوگ کہیں گے کیوں اولاد نہ دے، کچھ اچھا کیا اللہ ہونا، کیا معلوم میرے بڑا ہو کو کون سی لڑکی کا ریپ کرتا تھا، کیا نعوذ باللہ. کیا معلوم بڑا ہو کو کہاں دارو پینے کا کام کرتا تھا، کیا نعوذ باللہ.
لوگ اس کو بچوں کو بھی عار سمجھنے لگیں گے اپنے آپ کو. بچہ نہیں نہ ہونے پر خوشی کریں گے, ہونے پر ہونے کے کیا اولاد ملے گی, کب دیکھو تب دارو پیتے رہتا, کب دیکھو تب ماں باپ کو گالی دیتے رہتا. بچے ہوں گے تو بھی تکلیف ہوگی, نہ ہونے پر خوشی ہوگی. یہ وقت آئے گا تو سمجھ لینا, یہ وقت آئے گا تو سمجھ لینا کہ ابھی کیا ہے, قیامت قریب ہے. یہ کچھ نشانیاں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمائی. اور آگے فرمایا وَيَظْهَرُ الْبَغْيَ وَالْحَسَدَ وَالشُّحْ, دھوکہ بازی, کینہ پروری, آپس میں نفرت, یہ سب ٹاپ لیول پر پہنچی ہوگی. بھائی کو بھائی سے جلن ہوگی, ماں کو اپنے بیٹے سے جلن ہوگی, ماں اپنی بیٹی کو جو ہے گھر سے باہر کرنے پر جلدی کرے گی. یہ سب دور آنے والا ہے, یہ ہوگا, یہ آپس میں نفرتیں عام ہوں گی. اور آگے فرمایا وَيَكْثُرُ الْكِذْبُ, جھوٹ تو بہت زیادہ عام ہو جائے گا. منہ کھولا نہیں جھوٹ بولے گا, منہ کھولا نہیں جھوٹ بولے گا. اتنا جھوٹ بولے گا, جھوٹ بولنا بھی اس کو جھوٹ نہیں لگے گا. جھوٹ بولنے پر سمجھے گا گھوما پھر کے بات کرے, سیٹنگ کرے, جھوٹ کو سیٹنگ کا نام دے گا اور سچ کو جھوٹ کا نام دے گا. جب یہ ہونے لگے تو سمجھ لینا قیامت قریب ہے. اور فرمایا وَيَقِلُّ الصِّدْقُ, سچائی کم ہونے لگے, مطلب سچ بولنے والوں کی بھی ویلو کم ہوگی. سچ کو لوگ جھوٹ اور جھوٹ کو لوگ سچ سمجھنے لگے. سچ کو لوگ جھوٹ اور جھوٹ کو لوگ سچ سمجھ لیں گے. یہ اس وجہ سے ہوگا کہ قیامت قریب ہے. ہم لوگ خالی قیامت قریب ہونے کے کچھ نشانیاں دیکھتے تھے, پوری نشانیاں ہیں قرب قیامت کی. اور فرمایا بات میں کہیں اور لے جانے والا ہوں, اس لیے پورے حالات سنا رہا ہوں. وَيُتَّبَعَ الْهَوَىٰ, لوگ اللہ کی نہیں مانیں گے, من کی مانیں گے. میرے دل میں کیا آیا میں وہ کرنے والا, میرا رب کیا بولتا میں وہ نہیں کرنے والا. خواہشات کی پیروی کرنا. کس کی پیروی کرنا؟ خواہشات کی پیروی کرنا, نفس کی مان کو چلنا. اللہ کا حکم بعد میں, دل کا حکم پہلے. یہ اسی لیے قرآن مجید نے ایک آیت کریمہ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمائی, افرائیت من اتخذ الہہ ہوا, کہ آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا جو ہے معبود بنا لیا. انسان خواہشات کا پجاری بن جائے گا, خواہشات کے مطابق چلنے والا بن جائے گا. اللہ کا حکم سیکنڈ نمبر پر, اول نمبر پر نفس کا حکم آئے گا. نفس کہے گا کہ نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن اللہ کہتا ہے نماز پڑھنے پر یہ ملتا ہے. بولے گا ماری تو بڑھو یہ جو الفاظ ہے یہی ہے, یہی خواہشات ہے. جا کو آپ اب بھی آتا ہوں, حالانکہ نماز ہوتی رہتی ہے, گزرتے رہتے قریب کے, ابھی بولی آرام سے آئیں گے, ابھی جمعہ کا وقت کافی ہے, ابھی مولانا بیان کر رہے ہیں, آرام سے نہ دو کو لاسٹ کے پر گئے تو ہوا, رکو ملے تو بھی بس ہے ہم جماعت مل جاتی. یہ خواہشات کی دیوار, لوگ اس کو پسند کرنے لگے. اور آگے فرمایا وَيُقْضَى بِالظَّنِّ, علم سے فیصلے نہیں کریں گے, دماغ سے کریں گے, صرف خواہشات سے فیصلے کریں گے. آج جو فیصلہ سعودی عرب نے اپنی خواہشات سے لیا ہے وہ یہ لیا ہے کہ انہوں نے دعوت و تبلیغ کے کام کو مرتد کہا ہے. نعوذ باللہ. وہ یہ کہا ہے کہ انہوں نے خواہشات کے مطابق فیصلہ کرتے ہوئے دعوت و تبلیغ کا کام گمراہی کا کام ہے. انہوں نے یہ کہا کہ دعوت و تبلیغ آپس میں خرافات پھیلانے والا کام ہے. میں اس کی تردید بھی کروں گا انشاءاللہ, بھی آپ کے سامنے وضاحت کروں گا میں کہ دعوت کا کام کتنا اہم کام ہے, اور آپ سے سوال بھی کروں گا, آپ کو جواب بھی دینا پڑے گا کہ دعوت کا کام غلط ہے یا صحیح ہے. اب آگے دیکھیے وَيَكُونَ الْوَلَدُ غَيْظًا, اولاد ہوگی لیکن سخت غصے والی اولاد ہوگی. تب بات کیا نے باپ پر چھڑک رہا, بات کیا نے ماں کو گالی دے رہا, باپ کو گالی دے رہا, اولاد ایسے پیدا ہوگی, نافرمان اولاد پیدا ہوگی, تو سمجھ لینا قیامت قریب ہے. یہ قیامت کی نشانیاں. چھوٹا بچہ 8 سال کا, 10 سال کا, 12 سال کا باپ کو پھرا تو جواب دینے والا بن جاتا,
جب ایسی اولادیں ہونے لگی تو سمجھ لینا یہاں یا تو علم کی کمی ہے، یہاں یا تو قیامت کی نشانی قریب ہے، یا تو تربیت کی کمی ہے۔ فرمایا آگے وَالشِّتَاءُ قَيْزًا، یہ بات تو عام ہے ہمارے درمیان، وَالشِّتَاءُ قَيْزًا، ٹھنڈی کے موسم میں گرمی ہونے لگے گی اور گرمی کے موسم میں ٹھنڈی ہونے لگے گی تو سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ معمولی بات نہیں کہی یہاں پر، ٹھنڈی کے موسم میں گرمی ہونے لگے گی اور گرمی کے موسم میں ٹھنڈی ہونے لگے گی تو سمجھ لینا ابھی قیامت قریب ہے۔ بولتے نہیں یہ سیزن ٹھنڈی کا، دسمبر کا مہینہ ہے، ٹھنڈی کا مہینہ، لیکن پھر بھی یہ آواز نکلتی ہے تو سمجھ لو قیامت قریب ہے۔ اور آگے دیکھیے وَحَتَّى يَجْهَرُ بِالْفَحْشَاءِ، یہاں تک کہ بے حیائی عام ہو جائے گی، چھوٹا سا چھوٹا بچہ اس بات کو جاننے والا بن جائے گا کہ آدمی غلط کام کیسے کرے، آدمی غلط کس کو کہتے ہیں، یہ بچہ جاننے والا بن جائے، یعنی بچے کے اندر بھی حیا ختم ہو جائے گی۔ بچہ وہ باتیں جاننے لگے گا جو آدمی شادی کے بعد جانتا ہے، مطلب بے حیائی اتنی عام ہو جائے، اتنی عام ہو جائے۔ اور فرمایا وَيَقُومُ الْخُطَبَاءُ بِالْكِذْبِ، یہاں لینا ہے وَيَقُومُ الْخُطَبَاءُ بِالْكِذْبِ، امام ایسے پیدا ہوں گے، خطبہ یعنی خطیب، جمعہ میں ٹھہر کر بیان دینے والے، خطبہ دینے والے ایسے ہوں گے جو خطبے میں بھی جھوٹی بات لوگوں تک پہنچائیں گے۔ اب ایسا ہونے لگے تو سمجھنا قیامت قریب ہے۔ عرب کی سرزمین میں عرب کے خطیبوں نے جو جھوٹا بیان دیا، قرآن کے خلاف بیان دیا، تو یہ جھوٹے خطبہ پیدا ہوئے ہیں، یہ قیامت کی نشانی ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ یہ ممبر رسول کی نقل ہے، یہاں ٹھہر کر غلط بولنا، کیا غلط بولنے کا ارادہ بھی آئے تو گناہ ہے۔ اس کرسی پہ بیٹھ کر میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول کی بات آپ کو سمجھا رہا ہوں، اگر میری زبان سے ایک بات بھی قرآن و حدیث کے خلاف جاتی ہے تو میں بھی جھوٹا خطیب ہوں۔ اسی لیے میں یہاں بیٹھ کے کبھی قرآن کے خلاف نہیں بات کرتا، اور نہ بات کرنی چاہیے، اس لیے حق بولتا ہوں۔ کچھ لوگوں کے دلوں کے اندر تک بات چبھتی ہے، پھر باہر جا کر اس بات کا مذاکرہ بھی ہوتا ہے۔ تو عزیزو، جھوٹے خطیبوں کا پیدا ہونا یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اہل عرب کے خطیبوں سے مخاطب ہوئے اس وقت، سعودی عرب کے خطیبوں سے میں مخاطب ہوئی اس وقت، وہ خطیب جنہوں نے جمعہ کے بیان میں صریح الفاظ میں کہا کہ دعوت و تبلیغ کا کام غلط ہے۔ میں کہتا ہوں دعوت و تبلیغ کا کام قرآنی حوالے سے سمجھیے آپ لوگ تو سراسر صحیح کام ہے، اللہ کی طرف بلانے والا کام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی طرف بلانے والا کام ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت نہیں، سینکڑوں آیتیں گواہی دیتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام ہو، حضرت نوح علیہ السلام ہو، حضرت یوسف علیہ السلام ہو، حضرت ہود علیہ السلام ہو، حضرت صالح علیہ السلام ہو، تماموں نے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا ہے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو انہوں نے سب سے پہلی بات کہی یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کو مانو۔ سب نے ایک اللہ کو ماننے کی دعوت دی۔ دعوت کا نام ہے پہنچانا، دعوت کا نام ہے دوسروں کو صحیح راستے پر لانا اور خود بھی صحیح بننا، یہ دعوت کا کام ہے۔ میں اہل عرب سے مخاطب ہوئی اس وقت، عرب کے لوگوں بولیے اس وقت، یہ بات دور تک جائے گی، ریکارڈ ہو رہی ہے، اس لیے میں صریح الفاظ میں کہہ رہا ہوں، عرب کے خطبہ کو سمجھنا چاہیے۔ میں ہمارے ہندوستانی تمام مسلمانوں سے مخاطب ہوں اور کہتا ہوں دعوت و تبلیغ کے کام میں رتی برابر کا بھی فتنہ ہے تو بتاؤ، کیا آپ کے گھر میں دعوت کی برکت نے آپ کو دیندار نہیں بنایا؟
کہ آج آپ مدرسے میں جا رہے ہیں آپ کے بچوں کو داخلہ دینے کے لیے، یہ کس کی برکت ہے؟ یہ دعوت و تبلیغ کی برکت ہے۔ یہ حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ میوات کی سرزمین میں ایک ایک گھر میں ایک ایک فرد تک دعوت پہنچاتے تھے۔ آج میوات میں جا کر دیکھیے کوئی گھرانہ آپ کو بے دین نہیں ملے گا، یہ اسی دعوت و تبلیغ کی برکت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میرے قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ کبھی انہوں نے چھپ کر دعوت دی، کبھی کھل کر دعوت دی، لیکن کیا ہوا؟ جب دعوت دینے لگے تو لوگوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی، اور انگلیاں ٹھوس کر دعوت کا انکار کرنے لگے۔ پھر بھی نوح علیہ السلام نے دعوت دی، تب جا کر کچھ لوگ ایمان لے کر آئے۔ یہ سب دعوت کی برکت سے ہوا ہے۔ قرآن میں صاف طور پر موجود ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام صحیح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اگر یہ قوم آپس میں امر بالمعروف نہیں انل منکر یعنی دعوت و تبلیغ کا کام کرنا بند کر دے تو ان لوگوں پر اللہ کا عذاب ہے۔ یہ لوگ دعا میں اپنی دعا میں اللہ سے گڑ گڑا کر مانگیں گی، لیکن ان کی دعائیں کبھی قبول نہیں ہوں گی۔ کیا اہل عرب کو یہ حدیث نظر نہیں آئی ان خطیبوں کو جو منبر رسول پر ٹھہر کر انہوں نے غلط بیانی کی؟ فرمایا دعوت و تبلیغ کا کام چھوڑیں گے، امر بالمعروف کا کام چھوڑیں گے تو یاد رکھنا ہم دعا بھی مانگیں گے تو اللہ دعا قبول نہیں کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب مسلط ہوگا۔ اس بات کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ دراصل اہل عرب کے علماء نے ایک تو قرآن کی گستاخی کی، دعوت و تبلیغ کے بارے میں برا بول کر، دوسری منبر رسول کی بے عزتی کی۔ وہ جگہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر لوگوں تک دین کا پیغام پہنچایا، وہ جگہ وہاں ٹھہر کر انہوں نے حضور کی جگہ پر ٹھہر کر نعوذ باللہ لوگوں تک غلط بات پہنچائی ہے، لوگوں تک یہ بات پہنچائی ہے کہ یہ گمراہی والا کام ہے۔ میں آپ حضرات سے کہتا ہوں یہ کام گمراہی والا کام نہیں ہے، یہ لوگوں سے گمراہی سے، یہ لوگوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لانے والا کام ہے۔ ایک ایک گھر تک جاتے ہیں، بھائیوں سے درخواست کرتے ہیں، میرے بھائی نماز پڑھو کامیابی ملے گی، میرے بھائی اللہ کو مانو کامیابی ملے گی۔ کیا اس میں کوئی برائی آپ کو نظر آتی ہے؟ کوئی آپ کو برائی نظر آتی ہے؟ ہم آپ تک آ کر ملاقات کرتے ہیں، بولتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں آپ کو؟ مسجد ہی نہ آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ مسجد میں آئیے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے، سنیے، سنیں گے اللہ اور اس کے رسول کی بات، اللہ دل میں بات اتاریں گے، کیا معلوم کس وقت اللہ نے کس کے لیے کیا فیصلے مقدر فرمائے۔ ایمانداری سے بتائیے، دعوت و تبلیغ میں جانے کا فائدہ کس کو؟ اس مجمع میں ہاتھ اٹھائیے، کس کو فائدہ نہیں ہوا؟ آج ایک ایک ساتھی کے چہرے پر الحمدللہ چہرہ ہے تو یہ دعوت و تبلیغ کی برکت ہے۔ آج ہمارے گھر میں سنت کے مطابق دسترخوان بچھ رہا ہے تو یہ دعوت و تبلیغ کی برکت ہے۔ آج ہمارا بچہ کلمہ لا الہ الا اللہ بچپن ہی میں پڑھ رہا ہے تو یہ دعوت و تبلیغ کی برکت ہے۔ آج پورے عالم اسلام کے اندر کسی مسجد کے اندر آزادی گونج رہی ہے تو یہ دعوت و تبلیغ کی برکت ہے۔ ایسے ہی کچھ بھی بول دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جھوٹے خطیب پیدا ہونے لگے، ایسے ملا لوگ پیدا ہونے لگے جو لوگوں سے حدیث اور قرآن کے خلاف بات کرنے لگے اور لوگوں کو بہکانے لگے تو سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ تو عزیزان گرامی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اس جمعہ کے بیان کو یا جمعہ کے خطبے کو ہلکے میں نہ لیا جائے۔ یہ جمعہ کا ممبر، یہ جمعہ کا خطبہ، یہ جمعہ کا بیان دراصل لوگوں تک دین کی بات پہنچانے کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے۔ یہاں سے لوگوں تک بات پہنچتی ہے، آپ تک دین کی بات ہفتے میں ایک دفعہ پہنچتی ہے۔ کیسے پہنچتی ہے؟ اسی جمعہ کی برکت سے پہنچتی ہے۔ آپ کے کانوں میں دین کی باتیں ہفتے میں ایک مرتبہ سننے میں ملتی ہے، یہ جمعہ کے ممبر کی برکت ہے۔ اس کو بڑی اہمیت دی جائے اور جمعہ کے دن کو بھی اہمیت دی جائے اور جلدی آنے کی فکر کی جائے اور جلدی آ کر اس نیت سے آئے کہ آج جو سننے ملے گا انشاءاللہ اس پر عمل کروں گا۔ آپ سب سے ہماری درخواست ہے کہ دعوت و تبلیغ کے کام پر جو آواز اٹھ رہی ہے اللہ سے یہی دعا کریں، اے اللہ جنہوں نے اٹھایا ہے یا تو انہیں ہدایت دے دے،
یا تو انہیں ہدایت دے دے یا امت میں مزید ایسا کام لے کہ ان تک پہنچے اور انہیں معلوم ہو کہ یہ کام کبھی نہ جھوٹا تھا نہ ہوگا. یہ کام نبیوں کا کام ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا کام ہے، یہ کام کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. اصل میں اس پر پابندی کیوں لگی، اس کا بھی ریزن سمجھیے آپ لوگ. اہل عرب نے دعوت و تبلیغ پر پابندی کیوں لگائی؟ اس کا ریزن یہ ہے وہاں شراب عام ہوئی، جوا بھی عام ہوا ہے، عورتوں کو کھلم کھلا چلنے پھرنے کی اجازت دی گئی، ڈرائیونگ کی اجازت دی گئی، سٹا بازی عام ہوئی اور تھیٹر بھی اوپن کیے گئے. انہیں ڈر ہے کہ اگر ہماری برائیوں پر کوئی روک کر سکتی ہے تو یہ دعوت و تبلیغ کا کام کر سکتا ہے. اسی بنیاد پر ایک کام کرو، قرآن پر حملہ کریں گے تو لوگ اٹھیں گے، قرآن پر حملہ کریں گے تو لوگوں کے اندر کوہرام مچ جائے گا. دعوت و تبلیغ کے کام پر حملہ کیا اور یہ سمجھ لیا کہ ہم خاموش رہیں گے. خاموش رہنے والے نہیں ہیں. ہندوستان کے کوچے سے آواز سعودی عربیہ تک اس وقت پہنچ رہی ہے. بڑے بڑے علماء نے لیٹر بھیجے ہیں سعودی عربیہ کی حکومت کی طرف تاکہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے. جو فیصلہ لیا ہے وہ بہت غلط فیصلہ لیا ہے. اپنی عیاشیوں کے لیے نیک کام کو رکاوٹ کا ذریعہ نہ بنے. یہ ان سے پیغام ہے. تمہاری عیاشیاں، تمہاری خواہش پرستی دعوت و تبلیغ کے لیے آڑ نہیں ہے، بلکہ دعوت و تبلیغ تمہاری خواہش پرستی کے لیے آڑ ہے. اسی وجہ سے تم نے یہ فیصلہ لیا ہے. اس فیصلے پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے پورے طور پر کہ دعوت و تبلیغ کا کام انبیاء کے دور سے چل رہا ہے، اب بھی چل رہا ہے، آئندہ کو بھی چلے گا، قیامت کی صبح تک چلے گا. تو اتنی قیامت کی نشانیاں آئی تو اس سے ہم ایک اندازہ لگا سکتے ہیں میرے پیارے بھائیوں کہ جو جیسا بولے ویسا نہ سنے، بلکہ جو حق ہے وہ سنے، جو سچ ہے اس کو مانے. ہر ایک کی بات ماننے کی نہیں ہوتی. ہمیں کچھ بھی کچھ بول دیتا ہے، ہم جلدی سے مان لیتے ہیں. اتنے نادان بھی نہ بنو کہ کسی کے فیصلے میں آ کر دین سے ہٹ کر زندگی گزارو. جو آپ کو اللہ کے راستے کی طرف بلا رہے ہیں ان کی قدر کرو. اس لیے کہ جس باغ کے اندر باغبان نہیں ہوتا اس باغ کے اندر رونق نہیں ہوتی. اسی لیے اگر اس بستی کے اندر دعوت کا کام نہیں ہوگا تو یاد رکھنا گھروں میں مرتد بھی پیدا ہوں گے، ہمارے اندر ارتداد بھی عام ہوگا. آج دعوت و تبلیغ کی برکت سے اللہ نے ہماری ایمان کی بھی حفاظت کی ہے، ہماری نسلوں کی بھی اللہ حفاظت کر رہا ہے. اس کام کی اہمیت کو سمجھے عزیزو دوستو. آپ سے درخواست ہے کہ اس بستی کے رہنے والے ہیں آپ دعوت و تبلیغ کا کام یہاں ہوتا ہے. روزانہ ملاقاتیں ہوتی ہیں، روزانہ یہاں ملاقاتوں کو چلتے ہیں پھرتے ہیں، لوگوں کو دین کی باتیں پہنچتی ہیں، جماعتوں کو نکلنے کا نظام ہوتا ہے. کبھی اپنا وقت زندگی میں لگائیں. 40 دن لگا کر تو دیکھو، 3 دن لگا کر دیکھو، پھر اس کام کے اندر مزہ ہے نہیں ہے، یہ کام کیا ہے خود آپ کو سمجھ میں آئے گا. بولو ارادہ کرتے نہیں کرتے، اپنی بستی کو بنانا ہے نہیں بنانا ہے. دیکھو دعوت و تبلیغ کا کام وہ کام ہے جس کی برکت سے مسجد میں تو دین زندہ ہوتا ہی ہے، ہمارے اندر بھی دین زندہ ہوتا ہے. اس سے مکتب کا نظام بھی چلتا ہے. یہ دعوت و تبلیغ کی برکت ہے. اپنے بچوں کو پڑھائیے، ہر خرافات سے بچائیے. بہت بڑی ذمہ داری ہے ہمارے اوپر. یہ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ذمہ داری ہے. یہ کام اتنا آسان نہیں ہے. عزیزو دوستو، اس کام کی حقانیت کو سمجھیے، اس پر عمل کیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت و تبلیغ کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور جہاں سے جو بھی باتیں آتی ہیں اس پر کان نہ دھریے، بلکہ کچھ کنفیوژن آپ کو ہو رہا ہے تو جاننے والوں سے پوچھیے اور اٹکل کے فیصلے نہ لیجئے کہ آپ کا دماغ جو بولتا ہے شریعت ویسے نہیں چل سکتی، اللہ جو بولتے ہیں شریعت ویسے چل سکتی ہے. دماغ کو شریعت میں مت لائیے، شریعت کو دماغ میں لائیے، تب جا کے سدھریں گے. اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.